अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 33 तर्जुमा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह इस्तफा चुन लिया है, पसंद कर लिया उसने आदम अलैहिस्सलाम व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम व आल इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल और घर वालों को, वाल इमरान और इमरान के घर वालों को, अलल आलमीन जहान वालों पर। दुर्रियतन औलाद है, बाद हुआ उनमें से बाद, मिन बादिन दूसरे बाद से। वल्लाहु और अल्लाह समीउन वो सुनने वाला है, अलीम और जानने वाला है। इद जब, कालत कहा, इमरात इमरान इमरान की बीवी ने, रब्बे ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, नजर तो मन्नत मानी है, लका तेरे लिए, माफी बतनी उस चीज की जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद किया हुआ, फतकब्बल बस कबूल फरमा लीजिए, मिन्नी मेरी तरफ से, इन्नका बेशक आप, अंत समीउल अलीम सुनने वाले और जानने वाले हैं। फलम्मा पस जब, वदाअत जना उसने, हा उसको जो उसके पेट में था, कालत कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, वदाअतु मैंने जना है, हा उसको, उनसा लड़की, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु बेहतर जानते हैं, बिमा उसको, वदाअत जो उसने जाना है, वलैसा ज़करु और नहीं है लड़का, कल उनसा मिसल लड़की के, व इन्नी और मैं, सम्मई तो मैंने नाम रखा है उसका, मरियमा मरियम, व इन्नी और बेशक मैं, उईदु पनाह में देती हूँ, हाँ उसको, बेका तेरी, वदुर्यतहा और उसकी औलाद को, मिनश्शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से, फतकब्बला पस कबूल किया, हा उसको, रब्बुहा उसके रब ने, बेकबूलिन हसनिन अच्छा कबूल करने के साथ, व अम्बतहा और उसको बड़ा किया, नबातन हसन अच्छे तरीके से, परवान चढ़ाया उसको अच्छे तरीके से, व कफ़लहा और किफालत की उसकी, जकरिया अलैहिस्सलाम ने, या कफील और जिम्मेदार हुए उसके जकरिया अलैहिस्सलाम, और कफ़ला का माना सुपुर्द करना, कि सुपुर्द किया उसको जकरिया अलैहिस्सलाम, उसने जकरिया अलैहिस्सलाम, कुल्लमा जब कभी, दाखला वो दाखिल होते, अलैहा उस पर, जकरिया अलैहिस्सलाम, अल मेहराबा आलिया से उसके हुजरा में, वजदा तो पाते, आइंदहा उसके पास, रिज्कन रिज़्क, काला तो कहा, या मरियमो ए मरियम अलैहिस्सलाम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए आई ये, तेरे लिए आए, हादा ये बेमौसम फल, कालत तो उसने कहा, हुआ ये रिज्क, में मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, यरजुकु रिज़्क देता है, मन यशा जिसको चाहता है, बगैर हिसाब बगैर हिसाब किताब के। हुनालिका उसी वक़्त या उसी जगह, दआ जकरिया पुकारा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू अपने रब से, काला कहा, रब्बे ए मेरे रब, हब अता कर दे, ली मुझे, मिल लदुन का, लदुन पढ़ चुके हैं अपनी तरफ से, दुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाक, इन्ना का बेशक आप, समीउ दुआ सुनने वाले हैं दुआओं के, फनादत हो पस पुकारा उसको, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वह हुआ इस हाल में कि वो, कायमुन खड़े थे, युसल्ली और नमाज पढ़ रहे थे, फिर मेहराब अपने हुजरे में, अन अल्लाह तो आवाज देकर फरिश्तों ने कहा कि बेशक अल्लाह ने, अल्लाह युबश्शिरु खुशखबरी देते हैं का आपको, बियहया यहया अलैहिस्सलाम की जो आपका बेटा होगा, मुसद्दिकन और वो तस्दीक करने वाला होगा, बेकलिमातिन मिन अल्लाह उस कलमा की जो अल्लाह की तरफ से है, वह सैयदन और वो सरदार होगा,
وہ حصوراً اور پاک باز ہوگا، وہ نبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین اور نیک کار میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قال انہوں نے کہا رب ہے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ہوگا میرے لیے غلام لڑکا، وقد بالغنی حالانکہ پہنچ چکا ہے مجھے، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی عاقر پانچ ہے۔ قال کہا انہوں نے کذالک اسی طریقے سے، اللہ یفعل اللہ کرتا ہے، ما یشاء وہ جو چاہتا ہے۔ قال کہا رب اے میرے رب، اجعل بنا دے لی میرے لیے آیتن نشانی، قال کہا آیتوں کا نشانی ہے تیرے لیے کہ تو اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے، ثلاثت ایام 3 دن، الا رمزا مگر اشاروں سے، وذکر اور یاد کیجئے گا ربک اپنے رب کو کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح کیجئے گا اس کی، بالعشی والابکار صبح اور شام۔ اب ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر دونوں دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تخفو، ان آیات کی تفسیر مختصر لکھی تھی، ان تخفو سے لے کر تقریباً یہاں تک آتے ہیں رؤوف بالعباد، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور اختیار، کیونکہ یہ تھا شبہ، اس آیات میں کچھ شبہ تھے، جیسے کہ وفد نجران عیسائیوں وغیرہ کو کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاوہ ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں اور وہ علم بھی جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آگے واقعہ پھر یہ اس سے پہلے تمہید کے طور پر ہے کہ سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور سب چیزوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ تو علم کے بارے میں کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمہ اللہ، یہاں سے کیا کہ علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یوم تجد کل نفس، اور یہ پھر ساتھ آخرت کی طرف کہ جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتے تو اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آپ نے یہ تمام چیزیں جو دیکھنی ہیں، اسی لیے اس اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اوپر کی بات کر کے یہ کہا کہ صرف اور صرف اللہ سے، یعنی اختیار، علم، قدرت سب اس کے پاس ہے، تو تم بھی سب کچھ اسی سے مانگو۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پھر آپ کی آخری ہاتھ جو رب کائنات ہے، اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ اگر اس رب سے آپ محبت کرتے ہیں، اس رب کو چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس نبی کو ماننا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہاں سے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تمام پوری کائنات کو کہہ دیا کہ اب آخری نبی میں ہوں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا ہو جائے، تو پھر میری رضا کو مان لو۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، پہلے کہا کہ محبت، اب کہا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کو نبی کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ عیسائی اور یہودی جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس نبی کو نہیں مانتے، تو پھر تمہارا دین بھی قابل قبول نہیں رہے گا تمہارے لیے۔ ان اللہ استفا آدم و نوح و آل عمران، یہ ایک شبہ تھا، یہ اس شبہ کا اب جواب اور اس کی تمہید شروع ہو چکی ہے۔ شبہ جو انہوں نے کیا تھا کہ کچھ نیک لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں ہمارے اکابر کی عبارات یہ ہیں کہ انہوں نے کوئی کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی ان کو بھی پکارا جائے، وہ بھی علم رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو بھی پکارا جائے۔ تو یہاں سے اس کے لیے تمہید کے طور پر واقعہ شروع ہوا، اور پہلی تمہید یہ ہے ان اللہ استفا، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا تھا، پسند کیا تھا جہان والوں میں سے، اس میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے، پھر ان کی آدم ثانی نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں ابراہیم علیہ السلام، سب انبیاء کے جد امجد ہیں، اور پھر ان میں
آل عمران ہے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وفد نجران تھا تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو اس میں تو تمام کائنات کے آدم کی اولاد سب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نوح علیہ السلام کہ یہ آدم ثانی ہے کہ جب پوری دنیا پہ پانی آ گیا، سب کو ختم، تو دوبارہ ایک طرف سے اور انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو جد ثانی جو نوح علیہ السلام ہے۔ اعلی ابراہیم تمام انبیاء کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور بات ہو رہی تھی آل عمران کے، مریم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کا بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کو فضیلت دی ہے۔ لیکن ذریتم بعض و من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام کا جب سلسلہ اوپر جاتا ہے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور وہ پھر آگے اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کو شروع کر دیا کہ اب کیونکہ آل عمران کی بات ہو رہی تھی اور بات بھی عیسائیوں کے چل رہے تھے کہ حضرت عمران یہ یعنی جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور نیک آدمی تھے، یہ فوت ہو گئے، تو ان کی بیوی تھی حنا، اس نے منت مانگی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے میں بطور اس کی خدمت کے وقف کروں گی۔ بنی اسرائیل کے قانون میں اس وقت یہ تھا کہ بیت المقدس کے لیے وہ اپنے اولاد کو، جو انبیاء یا صلحاء اور جو ولی ہوتے تھے، وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے، اور یہ قاعدہ صرف بچوں کے لیے تھا۔ ہاں، جب وہ جوان ہو جاتا تو پھر اس کے بعد اس کو اختیار دیا جاتا تھا کہ جو چاہے تو مجاور بن جائے اور جو چاہے تو اس کو چھوڑ کے جا سکے، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا والدین کی طرف سے وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہوتی تھی۔ تو اس طرح عمران کی بیوی نے بھی، حنا نے بھی، جب ان کے گھر والے فوت ہو گئے تو منت مانگی یا اللہ جو میری اولاد ہے جو پیٹ میں ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑکا ہوگا اور اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی کہ اس کی خدمت کرے وہ بطور مجاور کے۔ اور یہ اس مذہب میں جائز تھا، رہبانیہ مجاور بننا۔ جب پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، تو وہ بچی پیدا ہوئی تو اس نے پھر کیا کہ اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ یہ بچہ ہوگا، تو پھر یہ پورا واقعہ اسی پر ہے کہ اللہ تبارک کہا کہ نہیں، ہاں یہ ہے کہ ویسے تو لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ لڑکی مختلف ہے، اس کو جو ہے باقی جو ہے لڑکوں کے مقابلے میں ترجیح، اور یہاں آ کے قاعدہ ختم کر دیا کہ اس کے لیے کہ جس طرح باقی بچے جو مجاور بن سکتے تھے، یہ بچی بھی بیت المقدس کی مجاور بنے گی۔ آگے واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے، تو یہ پورا قصہ اس پر ہے، لیسا ذکر کالانثیٰ کہ لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مراد کیا ہے کہ یہ لڑکی اس سے فضیلت میں، مرتبے میں، مقام میں لڑکی سے بہتر تھی اور بہتر ہے۔ اور پھر اس کا کہا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا معنی ہے، یہ دوسری زبان کا لفظ ہے، عبرانی یا سریانی، اس کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ اور پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو شیطان کی جو ہے اس سے بچانا۔ کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے مفسرین نے حدیث جو نکل کی کہ اس سے مراد وہ والی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو چوک لگاتا ہے، پھر وہ بچہ روتا ہے، کہا اس سے مراد تھا کہ اس چوک سے اس کو بچا لیا جائے۔ اور اس سے دو ہے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا، یہ دونوں بچے، اور اس کے بعد حسن و حسنین کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو بچایا تھا۔ اور باقی علیحدہ بات ہے کہ یہ شیطان تو چوک لگاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے، تو اس پر دو چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک، جب شیطان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوک لگاتا ہے تو اس میں وہ اثر کر جاتا ہے۔ دوسرا، پھر اس کے بعد اس کو اس کا ماحول اور انوائرمنٹ اس کو تبدیل کر دیتی ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح کا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اور اللہ نے اس کو قبول کیا بہترین انداز میں، اور اس کی اچھے انداز میں تربیت کی گئی، اور اس کی تربیت کرنے کے لیے کفالت حضرت ذکریا علیہ السلام کو دی گئی۔ اب یہاں سے ضمن تمہید کے طور پر، اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب اس سے پہلے آ گیا کہ دیکھیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خلاف عادت ہوگا، اس سے پہلے ایک چھوٹا واقعہ بتایا خلاف عادت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب اختیارات، سب طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اب اس کے لیے دو تمیدیں باندھی۔ پہلا کہ
कुल्लमा दखल अलैहि ज़करिया المحراب वजद इंदहा रिज़्क़ा। मेरे छोटा वाक्य जो असबाब से हट कर था, आदत से ऊपर की थी, यानी मावराए असबाब था। और उस वाक्य को तमहीद के तौर पर जिक्र है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब में आते हैं हजरत मरीम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि जब छोटी बच्ची थी तो ये मस्जिद में ही रहती, जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसके लिए मस्जिद के साथ एक हुजरा बना लिया, और ये किफालत के लिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को गए। ये एक वाकया आगे तफसील से आएगा कि इस पर इख्तिलाफ हुआ कि इसकी किफालत कौन करेगा। फिर कुरानदाजी की गई, आगे ये वाकया आ रहा था, वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के निकली, क्योंकि ये उसके खालू भी थे, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इनके खालू थे। और वो उनको कमरे में मेहराब में बंद करके चले जाते, तो जब वापस आते उसके पास बेमौसमे फल होते। कभी गर्मियों के, सर्दियों के, सर्दियों का मौसम है तो गर्मियों के, गर्मियों का मौसम है तो सर्दियों के। तो एक दिन जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने जब फल देखे उसके पास, तो ये पहला है कि अल्लाह तबारक व तआला कुदरत कामला रखते हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे जहां कर सकते हैं। जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मौसम के फल दे दिए, तो ये बगैर इसबाब के था। फिर दूसरा, वही हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब उनके पास फल देखे, तो उनको भी एक जोश मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर तू इसको इस पर कादिर है कि फल देता है बगैर मौसम के, मौसम तो अब मेरा भी नहीं रहा, या अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। होना अली का दआ जकरिया रब्बा काल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। जब ये दुआ की तो अल्लाह पाक ने जो है बगैर, यानी अब जैसे कि मुफस्सिरीन लिखे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, बाज ने लिखा है कि 100 साल, बाज ने इससे कम, लेकिन बाज ने जो ऑथेंटिक मुहद्दिसीन है उन्होंने 120 साल उम्र लिखी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और 98 साल लिखी उनकी वाइफ की, और बड़ी उम्र थी। कहा कि या अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। तो फरिश्ते ने वहीं से, जब वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, तो ऐलान किया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशखबरी देते हैं कि आपको बेटा दिया जाएगा। उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम होगा याह्या। और मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाले, बेकलिमातिन मिन अल्लाह, उस कलमे की जो अल्लाह की तरफ से होगा। कलमा से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, कि जब इसकी पैदाइश होगी उससे पहले यहया अलैहिस्सलाम उसकी तौसीक और तस्दीक करेंगे कि हाँ ये हक है और ये नबी है। और इन दोनों की उम्र में फर्क 6 महीने का मुफस्सिरीन ने लिखा है। यहया अलैहिस्सलाम 6 महीने पहले पैदा हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 6 महीने बाद में। मेरा सैयदन, सरदार होंगे, हुसूरन, पाकबाज होंगे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत इतनी ज्यादा करने की रगबत डाल दी थी कि उन्होंने शादी नहीं की और खवातीन की तरह इल्तिफात नहीं था। नबियन, और नबियों का मिनस्सारीन, और नेक लोगों में से। तो हजरत जकरिया साहब ने कहा कि अच्छा वो मेरे लिए कैसे होगी औलाद, क्योंकि असबाब मौजूद नहीं है, मैं तो बूढ़ा हूँ, बीवी मेरी बांझपन है। कहा अल्लाह तबारक व तआला करते हैं इसी तरीके से जिस तरह वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर असबाब के तहत है, लेकिन वो कादिर है, जब करना चाहे तो कर लेता है। काला, कहा या अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी बना दीजिएगा कि जब वो ऐसी सूरत हो तो हमें पता चल जाए। कहा इसकी आयत और इसकी निशानी ये है कि जब हमल का इस्तिकरार होगा तो उसके बाद जो है आप 3 दिन तक लोगों के साथ कलाम नहीं करेंगे, सिर्फ इशार से करेंगे, और हर वक्त जिक्र फिक्र और अल्लाह तबारक तआला की इबादत में लगे रहेंगे। तो ये गोया कि पिछली आयात ये तमहीद है अगले वाक्य के लिए। ये छोटे छोटे, कि हजरत मरीम अलैहिस्सलाम का उनकी वालदा का, यानी कानून पहला कि बैतुल मकदस के लिए एक बच्ची का जो बतौर मुजाविर के, फिर उसके बाद उसको बेमौसमी फल, फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बेमौसमी औलाद, और ये कहा कि ये इख्तियारात अल्लाह के पास कर देते हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा होने का। तो ये पहले वाकयात उनके लिए बतौर तमीद के थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत